اور لعنت ہو تیرے آگے رکھا ہے۔ پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ جو خداوند اپنے خدا سے محبت تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہوں۔ آئیے سارے مل کر کہیں آمین۔ آمین کی آواز چند لوگوں کی آئی ہے، سب کی نہیں آئی، تو آئیے ایک ایک آواز ہو کر ہم کہیں آمین آمین۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں ہمارا خداوند کے حضور میں اس کے کلام سے متفق ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کے کلام سے متفق نہیں، تب تک ہم کبھی برکت نہیں پا سکتے۔ اور جب ہم متفق ہو جاتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے ہیں، متفق ہیں، کسی بات کے لیے وہ متفق ہیں، اکٹھے ہیں، اور وہ ایک ارادہ ایک نیت رکھتے ہیں، تو وہ کام ان کے لیے ہو جائے گا، وہ کام ان کے لیے ہو جائے گا۔ تو جب ہم ایمان سے متفق ہو کر آمین کہتے ہیں کہ واقعی خدا کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس کا ہماری زندگیوں تک پہنچنا ہمارے لیے باعث برکت ہو، تو ہمیں اس کے لیے متفق ہونا چاہیے۔ اور واقعی جب ہم متفق ہو کر ایمان میں خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں تو یقیناً خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ آمین آمین۔ سو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں یہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس نے زندگی، بھلائی اور موت اور برائی کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہوا۔ اس نے ان ساری چیزوں کو کھلا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس نے انسان کو عقل، دانش، فہم بخشا ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی کے ساتھ بہترین فیصلے کر سکے، کیونکہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس خدا نے حکمت کو نہ رکھا ہو، عقل و فہم کو نہ رکھا ہو، اچھے برے کی تمیز کو نہ رکھا ہو۔ ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہم سب خدا کی بہترین تخلیق ہیں۔ ہم سب خدا کی وہ تخلیق ہیں جسے اس نے اپنی حکمت سے نوازا ہے، اور اس نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، اور جس سے اس نے اپنی طرح، جیسے خدا ایک آزاد مرضی رکھتا ہے فیصلے کرنے کی، ویسے ہی خدا نے ہمیں بھی ایک آزاد مرضی دی ہے، خود مختار بنایا ہے کہ ہم خود مختاری کے ساتھ، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ ہم فیصلے کر سکیں۔ اور فیصلے کرنے کے لیے اس نے ہمیں سمجھ دی ہے، اور اس نے ہمیں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس نے ہمارے سامنے زندگی کو بھی رکھا ہے، اور بھلائی کو بھی، یعنی اچھائی کو بھی رکھا ہے، اور اس نے ہمارے سامنے موت کو بھی رکھا ہے، اور برائی کو بھی، جس سے موت پیدا ہوتی ہے۔ سو خدا نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح رکھ دی۔ خدا نے پہلے دن ہی جب آدم کو باغ عدن میں رکھا تو کیا خدا نے اسے حکم دیا؟ خدا نے اسے حکم دیا کہ جس روز تم نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا۔ خدا نے اسے بتا دیا، پہلے سے بتا دیا کہ میرا حکم نہ ماننا تمہارے لیے موت کا باعث ہے، اور میرا حکم ماننا تمہارے لیے بھلائی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو خدا کے کلام پر
توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا، لیکن جڑا توجہ نہیں کرتا، بائبل کہتی ہے کہ وہ برائی کرتا ہے، اور برائی کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے، ہلاکت ہے۔ اب خدا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے آج کے دن زندگی، بھلائی کو، موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، اور تو ایسا کر کہ میرے حکموں کو مان اور مجھ سے محبت رکھ۔ کیا رکھ؟ مجھ سے محبت رکھ۔ خدا نے ہمیں کچھ چیزوں کے فیصلے دے دیے ہیں۔ یہ جو بات جب خدا کر رہا ہے کہ میں نے تیرے سامنے ساری چیزیں رکھ دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں خود انتخاب کرنے کو کہہ رہا ہے۔ خدا ہمیں کہہ رہا ہے اب تو نے انتخاب کرنا ہے، اب تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کس کو چننا ہے۔ ہم اکثر ایک گیت گاتے ہیں، اور اس گیت کے اندر ہم یہ گاتے ہیں، فیصلہ کر لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے۔ تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کہ فیصلہ کر لو۔ فیصلہ، خدا ہمیں فیصلے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے خود مختاری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے، ہم خود فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کام کو چوز کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کام پر چلے جاتے ہیں۔ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے، ہم نے کس سبجیکٹ کے اندر تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے بزنس مین بننا ہے، ہم نے کیا بننا ہے، ہم خود اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے فیصلے کے مطابق پھر اس کی سٹڈی اور اس کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے کہیں پر جانا بھی ہو تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کن سے ملنا ہے اور کن سے ہم نے نہیں ملنا، اور کن سے ہم نے دل کی بات کرنی ہے اور کن سے ہم نے اپنے دل کی بات نہیں کرنی۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر ایک ایریا میں ہم ہر روز بہت سے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی جیتے ہیں۔ جو کچھ ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کا پلان کر کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیصلے ہماری منزل کا تعین کرتے ہیں، ہمارے فیصلے ہماری زندگی کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کیسی زندگی جینی ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہمیں اس طرف لے کر جاتے ہیں جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا بھی ہمارے سامنے ہر ایک چیز کو رکھتا ہے، اور وہ ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے جو بڑا ہی اہم ہے، گلتیوں کا خط نکالیے، گلتیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ لکھا ہے فریب نہ کھاؤ۔ کیا نہ کھاؤ؟ فریب، دھوکہ نہ کھاؤ۔ آپ کو پتہ ہے باغ عدن میں ہوا نے دھوکہ کھایا، اور اس دھوکے نے اسے موت کے اندر دھکیل دیا۔ لکھا ہے فریب کی نہیں کھانا جی فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ خدا ٹھٹھوں میں، ہوا نے خدا کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا، اس کے کلام کو۔ خدا نے کہا تھا اس پھل کو مت کھانا، کیونکہ جس روز تم نے اس کو کھانے کا فیصلہ کیا اور تم نے اس کو کھا لیا، اسی روز اس نے خدا کے کلام کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا۔ آج بھی بہت سے ایسے فیصلے ہم کر کے بیٹھے ہیں جس سے ہم فریب کھا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم خدا کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں۔
اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے زندگی میں بہت سے غلط فیصلے کیے ہوئے ہیں، اور ہم بہت سے غلط فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ ہماری زندگی کے پلان کا حصہ ہیں، اور ہم نے آج بھی شاید کچھ فیصلے کیے ہوں کہ ہم آج یہ کریں گے، ہم آج وہ کریں گے، لیکن کیا ہم نے ان فیصلوں کو کرتے وقت غور کیا کہ کیا وہ فیصلے درست ہیں؟ کیا وہ فیصلے ایسے ہیں کہ جن کے اندر خدا کی محبت نظر آتی ہے، جن کے اندر خدا کی مرضی نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے فیصلوں کے اندر ہم نے خدا کے احکام کو سامنے رکھا ہے؟ کیا ہم نے خدا کی مرضی کو سامنے رکھا ہے؟ جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعی آپ فیصلہ کرتے وقت خدا کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں؟ بڑی دلیری کے ساتھ کوئی بھی اگر سچ کو بیان کرنا چاہیں تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ سر ہم اپنا فیصلہ خود ہی کرتے ہیں، اگر ہم بڑے عقل مند ہیں، خدا سے مشاورت ہی نہیں کرتے، خدا کے آگے رکھتے نہیں اپنا بات۔ جی اچھا بچوں آپ بیٹھ جاؤ، ریچل ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، ایک ایک آ جاؤ، سارے بچے آ جاؤ ادھر، شاباش، سارے بچے ادھر آ جائیں۔ اب آرام سے بیٹھ کے نا کلام سننا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ سارے بڑے اچھے بچے ادھر آؤ۔ ادھر بیٹھ جاؤ، اب باتیں نہیں کرنی، اچھا؟ شاباش جی۔ تو فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، خدا کو ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جا سکتا، کیونکہ جو خدا کے منہ سے نکلا ہے وہ سچ ہے، وہ قانون ہے، وہ اصول ہے، وہ اٹل ہے، وہ ہوگا۔ تمہارے فیصلے اثر رکھتے ہیں۔ آپ نے آج تک کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنی زندگی خدا کو دیں۔ ابھی تک انہوں نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ وہ اپنی زندگی خدا کو دیں، وہ توبہ کریں، وہ گناہ سے بچنے کے لیے خدا کی طرف رجوع آئیں، اور وہ زندگی گزارے صرف اس لیے کہ ان کے پاس اپنے فیصلے ہیں اور وہ ان فیصلوں کے مطابق زندگی کو گزارتے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کا رزلٹ کیا ہے؟ خدا کے کلام میں واضح خدا کہتا ہے کہ ان کا اثر تم پر اور تمہاری نسل پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ نسل۔ آج دیکھ لیں لوگوں کے گھرانوں کی جو بربادی ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وجہ ان کے غلط فیصلے ہیں۔ اگر ہم غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا اثر نہ صرف ہماری زندگی پر ہوگا بلکہ اس کا اثر ہماری آل اولاد پر بھی ہوگا۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک بھائی نے کال کی، کہتے ہیں پادری صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی پرابلمز ہیں، اور ہم بہت مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کماتے بھی ہیں، ہمارے پاس ہماری اچھی تنخواہیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر کے حالات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم قرض کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی طرح کی بھی کوئی چیز کے اندر ہمیں کسی طور سے کوئی فیور ملتی ہوئی، کوئی برکت ملتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور شاید آج یہاں بھی کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کی زندگی کے حالات ایسے ہوں، جس کے گھر کے حالات ایسے ہوں،
میں نے اس شخص سے ایک بات کی, میں نے کہا میری بات سنو, ہم اپنے حالات تو بہتر چاہتے ہیں لیکن ہم بہتر فیصلے کرنے نہیں چاہتے. حالات کی بہتری بہتر فیصلوں سے ہوتی ہے. جب تک ہم بہتر فیصلے نہیں کریں گے ہمارے حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے. اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ وہ زندگی کا انتخاب کرے. جب تک آپ زندگی کا انتخاب نہیں کریں گے آپ کبھی زندگی نہیں پائیں گے, آپ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے, آپ کبھی بابرکت نہیں ہو سکتے, آپ کی زندگی سے مشکلات, قرض کبھی نہیں جائیں گے, لعنتیں آپ کے گھر سے, آپ کی اولاد سے کبھی نہیں ختم ہوں گی جب تک کہ آپ زندگی کو پانے کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے. جب تک آپ زندگی کی طرف رجوع نہیں لائیں گے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے, کیونکہ ترقی کا راز, کامیابی کا راز اس میں ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. بونا آپ کا فیصلہ ہے. آپ اگر موت بوئیں گے تو کیا آپ کو زندگی ملے گی؟ گلتیوں 6 باب 7 آیت کیا لکھا ہے؟ کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹے گا. فریب نہ کھاؤ, خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا, کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹے گا. انسان جو فیصلہ کرتا ہے, انسان جو عمل کرتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ بھگتتا ہے. میں نے اس بھائی سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی جو فیصلہ تم نے کیا سالوں سے تم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہو, یہ تمہیں تمہارے فیصلے کا رزلٹ مل رہا ہے. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ ایک ایسے درخت کو پانی دیں جو مردہ ہو, جو مردہ ہو, جو مرا ہوا ہے, جو سوکھا ہوا ہے, جو ختم ہو چکا ہے, آپ اس درخت کو پانی دیتے جائیں گے تو کیا آپ کو اس سے پھل ملے گا؟ اگر آپ ایک ایسے درخت کو پانی دیں جو زندہ ہے, جس میں زندگی ہے, اور اگر آپ اس کو پانی دیں گے, اس کی حفاظت کریں, اس کی دیکھ بھال کریں گے تو کیا وہ آپ کو پھل دے گا؟ آج بہت سے لوگ ہیں جو مردہ چیزوں کو پانی دے رہے ہیں, جو مردہ چیزوں کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں, مردہ کاموں کو, مردہ فیصلے لیے ہوئے ہیں, ایسے فیصلے, ایسے کام, ایسی چیزیں, ایسی عادات اور ایسے طور طریقے جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں, جو انہیں زندگی نہیں بخش سکتے, وہ انہی کے مطابق زندگی گزارنے, اور اسی وجہ سے وہ ہلاکت کے اندر ہیں. اور ان کا پانی دینا, ان کا کام کرنا, ان کا محنت کرنا, ان کا ورک کرنا انہیں زندگی نہیں دے پا رہا. آپ کو یاد ہے بائبل میں ایک شخص تھا جس کو خدا نے ایک جاڑی کے اندر چھپایا اور کچھ ہی دنوں میں وہ جاڑی ختم ہو گئی اور وہ چلا اٹھا. یاد ہے؟ کیوں جی؟ ایک بیل اٹھی, اس نے اسے چھپا لیا. جی یونا نبی, یونا کو دیکھے اس کے وہ ایک دھوپ جب اس پر پڑی تو وہ خدا کے خلاف بولنے لگا, کہنا ہے کہ میرے تے گرمی پا دیتی ہے, ہوں میں نے اتھے رامنا بھی نہیں رہن دینا. تو خدا نے اسے ایک بات سمجھائی. خدا نے کہا وہ میری قوم ہے, وہ جو نینوا کے جو لوگ تھے وہ میری قوم ہے, میں نے ان کو زندگی دی, میں نے ان کو بنایا, میں چاہتا ہوں وہ توبہ کریں, میں چاہتا ہوں وہ زندگی پائیں, میں چاہتا ہوں ان کی زندگی میں خوشحالی آئے. اس بیل کے لیے کیا تو نے کچھ کیا؟ کہتا نہیں, کچھ نہیں کیا.
تو خدا نے اسے وہاں ایک فیصلہ کرنے کے لیے تیار کیا کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا. وہ کہتا تھا نہیں میں نہیں جانا اتھے, میں نہیں انہوں نے کچھ بھی کہنا. کیوں؟ کیونکہ انہوں پتا ہے جو کچھ خدا نے کیا ہے انہوں نے معاف کر چکنا ہے, انہوں نے زندگی دے دینی ہے. کیوں میرے عزیزو؟ خدا زندگی ہے, وہ ہمیں زندگی ہی دے گا. جب آپ خدا کو پانی دیں گے, خدا کی سیوا کریں گے, خدا کی خدمت کریں گے, آپ یہ اچھا فیصلہ کریں گے کہ میں خدا کے ساتھ وفادار رہوں گا, میں خدا سے محبت رکھوں گا, میں خدا کی وفاداری میں چلوں گا. آپ جب یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے تو یقیناً آپ کی زندگی اور آپ کے حالات بدل جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جو کچھ میں نے فیصلہ کیا ہے میں اسی پر رہوں گا اور میں اسی کے مطابق چلوں گا, تو یاد رکھیں آپ کی زندگی اور آپ کا گھرانہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا. اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کی طرف رجوع لانا ہوگا, کیونکہ جو کچھ آپ بو رہے ہیں آپ وہی کاٹ رہے ہیں. آپ کے فیصلے آپ کی منزل کا تعین کرتے ہیں. آپ نے جو فیصلے کیے ہیں آپ ان فیصلوں کی سزا بھگت رہے ہیں, کیونکہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. آپ نے جو بویا ہے آپ وہی کاٹیں گے. کیا آپ نے خداوند میں محبت کا بیج بویا ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں خداوند کے لیے اپنا دل کھولا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اس کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے یہ فیصلہ ہے کہ ہم خدا کے نزدیک آئیں, ہم خدا کی طرف چلیں, اور یہ فیصلہ ہم نے لینا ہے. اس نے ہمیں کہا ہے مانگو تو تمہیں, یہ بھی فیصلہ ہے کہ ہم مانگیں کس سے؟ خدا سے. میرے عزیزو یہ بھی فیصلہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اچھا عقل کی جب بات کریں نا تو عقل یہ کہتی ہے کہ ہن اسی ساریاں خدا دی ہی منی جائیے, ہے نا. اکثر لوگوں کی عقل یہ کہتی ہے, اور میں اکثر جاتا ہوں تو کئیاں کہوں نا دعا کریں پادری صاحب ہور کنی کو کریے, انہوں نے کہیے نا بھائی خدا نہ چلیا کرو, بھائی ہور کنا کو چلی, بھائی ٹک ٹاک کٹ ویکھیا کرو. تو پادری صاحب پھر ہوں اسی کی کریے, ویلے بیٹھے ہونے ہیں. وہ بھائی ویلے ہوتے دعا کر لو, کلام پڑھ لو. ہوں اسی کلام ہی پڑھتے رہیے. بھائی یہ آپ کے فیصلے ہیں. جب تک خداوند مل سکتا ہے کیا کرو؟ اس کے طالب رہو. بھائی ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ہم خدا کی طرف اور آگے بڑھیں. ہم جتنا خدا کے نزدیک جائیں گے وہ اتنا ہی ہمارے نزدیک آ جائے گا. ہم جتنا زیادہ خدا سے محبت کریں گے اتنی ہی زیادہ ہم خدا سے محبت پائیں گے. کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا کا پاک روح ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کو رکھتا ہے. لیکن کب رکھتا ہے؟ جب ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں تو اس کا پاک روح ہمارے دلوں میں اس کی محبت کو اجاگر کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیسے کیسے محبت کرتا ہے. سو میرے عزیزو آئیں ہم اپنے فیصلے بہتر کریں. ہمارے اچھے فیصلے ہماری زندگی کا تعین کرتے ہیں. میں نے 2000
ایک کے اندر غالب بن گئی. بھائی مینوئل بھی تھے. تب میں نے بپتسمہ لیا اور اس وقت خداوند کو قبول کیا. یہ ایک فیصلہ تھا. میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دی. میں نے توبہ کی. میں نے اپنا دل خداوند کو دیا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کو لیا. کیا آپ میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی پا چکا ہے؟ کیا آپ نے ایسا فیصلہ لیا ہے کہ میں خداوند کے پاس صرف اس لیے جاؤں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے اور مجھے ایک بہترین زندگی جینے کی برکت دے، کہ میں خدا کے لیے جیوں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسا فیصلہ کیا ہے؟ اگر ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو یاد رکھیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان اگر ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی ہی جان کا نقصان کر دے تو اس نے کیا حاصل کیا؟ یہ انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ زندگی پائے، کیونکہ خدا کہتا ہے میں نے زندگی اور بھلائی کو، موت اور برائی کو تیرے سامنے رکھ دیا ہے. اب تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ تو کس کا چناؤ کرتا ہے. میرے عزیزوں، کلام میں لکھا ہے جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم ہی کے لیے کاٹتا ہے، لیکن جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ روح کے لیے کاٹتا ہے. ہم جو کچھ جسمانی طور پر پانے کے لیے کرتے ہیں اس سے ہم جسمانی چیزیں ہی پاتے ہیں. جیسے ہمارا محنت کرنا، کام کاروبار کرنا ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے نا. ہم کام کریں، ہم کاروبار کریں اور ہم کچھ آمدن حاصل کریں جس سے ہمارا اچھا سلسلہ چل سکے، ہمارے گھر کے نظام اچھے ہو سکیں. تو کام کرنا اچھی بات ہے. خدا ہمیں کبھی نہیں کہتا آپ محنت نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ بزنس نہ کریں، آپ کام پر نہ جائیں. اچھی بات ہے، لیکن یہ جسم کے لیے بونا ہے. ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی روحانی زندگی کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے کچھ ایسے فیصلے لے رہے ہیں جن کا لینا ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہتری کا باعث ہے؟ ہم نے جسمانی زندگی کے لیے تو بہت سے فیصلے کیے ہیں اور ہمارے پاس اس کے لیے بہت سے پلان منصوبے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس ہماری روحانی زندگی کے لیے منصوبے اور پلان ہیں؟ کیا ہم نے اپنی روحانی ترقی کے لیے کچھ بویا ہے؟ کیا ہم نے مسیح سے نجات پانے کے لیے اپنی زندگی مسیح کو دی ہے؟ کیا ہم نے یسوع مسیح میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلا ہے؟ کیا ہم نے حرام کاری چھوڑی ہے؟ کیا ہم نے ناپاکی کو چھوڑا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ناپاک کام نہ کرے؟ کیا آپ میں سے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بت پرستی نہ کرے؟ میرا ایک دوست ہے اور وہ بت پرستی کے اندر ہے، یعنی وہ ایک ایسی مشن کے اندر ہے جس میں کلام کو نہیں سامنے رکھا جاتا بلکہ وہاں پر مین پریزنگ ہے. وہ آدمیوں کی پرستش کر رہے ہیں اور آدمیوں کی بات مان کر چل رہے ہیں. میں نے اس سے کہا میرے بھائی بات سنو، اگر کلام کہتا ہے کہ تو بت پرستی کر تو بھائی تو کر، لیکن اگر کلام کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تو فیصلہ لے کہ تو نے نہیں کرنی. تجھے فیصلہ لینا ہے، اور اگر تو نہیں لے رہا اور صرف تعلق نبھا رہا ہے تو یاد رکھ یہ تعلق، یہ رشتہ تجھے جہنم میں لے جائے. اور آج ہم بھی بہت سی ایسی چیزیں اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں جس سے ہم صرف تعلق نبھا رہے ہیں، رشتے نبھا رہے ہیں، تعلق داریاں پکتان رہے ہیں. اور یاد رکھیں
وہ طلقداریاں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو برباد کر دیں گے. ہمیں ہر طرح کے ناپاک رشتوں سے باہر آنا ہے. ہر ایک ناپاک چیز سے ہمیں دور نکلنا ہے. کیا لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں؟ نکالیے میرے ساتھ. دوسرا کرنتھیوں نکالیے. جی 17 آیت ہے، 6واں باب. لکھا ہے بے ایمانوں 14ویں آیت، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلو پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو. کیا رہو؟ کیا کرو؟ اپنے آپ کو ان سے الگ. ہر ایک ناپاک چیز سے، ہر ایک ناپاک رشتے سے، ہر ایک ناپاک کام سے ہمیں اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے. اور یہ فیصلہ ہے جو ہم نے کرنا ہے. خدا ہمیں فیصلے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول اور تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. کس کا قول ہے؟ خداوند قادر مطلق، ایدونائی. وہ قادر مطلق خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک ناپاک چیز سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے پاک رکھیں. پاک بنو، کیونکہ تمہارا بلانے والا سو پاکیزگی میں رہنا بھی ایک فیصلہ ہے. پاکیزگی میں چلنا بھی ایک فیصلہ ہے. خدا کے حضور میں اپنے آپ کو خدا کے لیے پاک رکھنا بھی ایک فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ایک ایماندار ہوتے ہوئے، خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناپاکی سے علیحدہ رکھیں اور ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں. جادوگری، کتنے لوگ ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں؟ ہاں جی، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ جاتے ہیں اپنے بچوں کو جادوگروں کے پاس بھی لے کر، اے جیتے ڈر جاندہ رہا تو بھائی تو گناہ کرتے ہیں، نہیں ڈردا ہے تو ستا پہ ڈر جانا. اچھا ہاں جی، ذیشان صاحب بھی بڑے گئے ہیں، بڑیاں دعاواں، بڑے دم درود. تو یعنی بہت سے لوگ ہیں آج بھی. میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کنا چ کالے تاگے پائے نہیں، گلے چ تاگے پائے نہیں، ہتھاں چ تاگے پائے نہیں. وہ ہے کیوں؟ ماواں نوں ویکھیا اے کیلیاں وارو اینوں نظر نہ لگ جے.
اکثر لوگ وہ بھی کرتے ہیں ٹونے ٹانے اجے بچے نو کو دانے نکل آئے ہیں کی کرنے آکڑا لاکڑا نکل آیا ہے کسی نو کچھ ہو گیا ہے تو وہ کی ہے جی ایرے اتنے لال رنگ کا دوپٹہ دے دو ایرے اتنے جی کالا رنگ کا دوپٹہ دے دو یہ کہاں سے لی ہیں تو نے چیزیں ارے اس کو زندہ یسوع کے زندہ لہو میں چھپاؤ تمہارا خدا شفا دینے کا خدا ہے اس نے کہا میں خداوند تیرا شافی ہوں اس نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے اس نے کہا وہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمہارا شافی اس نے شفا دینے کی ذمہ داری لی ہے تو یہ ایسی چیزوں سے باہر آئے جادوگروں کے پاس جانا جادو ٹونے کرنا یہ ساری چیزیں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ خدا کے کلام کا حصہ نہیں ہے ہمیں ان سے باہر نکلنا میری اپنی زندگی کے اندر ایک گواہی ہے میں نے ایک بہن کو دیکھا مجھ سے خدا نے واضح بات کی اس کے بارے میں وہ بیمار تھی وہ چل نہیں سکتی تھی اس کی کمر کے اندر درد تھا اور واضح خدا نے مجھ سے اس کے لیے کلام کیا میں نے اس کے لیے دعا کی اس کے اندر اس پہ حاضری ہوئی بدرو نے اسے جکڑا ہوا تھا اور وہ سارا خاندان اس کے قبضے میں نے اس سے واضح کہا میں نے کہا آپ کو درباروں پہ جانا چھوڑنا ہے خدا نے مجھ سے واضح کہا ہے آپ وہاں گئے آپ نے وہاں پر سجدے کیے اس نے اقرار کیا مانا توبہ کی اسی لمحے جب دعا کی تو اس کی کمر کا درد ختم ہو گیا وہ بالکل ٹھیک ہو گئی لیکن وہ اپنے وعدے پہ قائم نہ رہی وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہے انہوں نے پھر وہی کام کیا جس سے خدا نے منع کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے خدا نے واضح پیغام دیا تھا دیکھیں خدا کے کلام کو کبھی ٹھٹھوں میں نہ اڑائیں خدا کا کلام ہمارے لیے تربیت برکت اور فیصلے لینے کے لیے ہمیں اٹھاتا ہے ابھارتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں ہم اپنی صلاح کریں خدا ہماری صلاح کرنا چاہتا ہے خدا ہماری زندگی کی صلاح کرنا چاہتا ہے ہماری زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم حرام زادے کہلائیں ہم بدکار ہم گنہگار کہلائیں خدا ہم سے سچی محبت کرتا ہے اسی لیے اس نے ہمارے لیے اپنا بیٹا تک دے دیا اور جب اس نے بیٹا دے دیا ہے تو لکھا ہے وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا ہم دنیا کی چیزوں کی اتنی قدر اور اہمیت رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے اصولوں اور قانونوں کو بھول جاتے ہیں اور انہیں پیروں تلے روند کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنی مرضی اپنا فیصلہ پہلے پورا کر لئیے خدا دا فیصلہ بعد جو کیا ہے پلیز آئیں اپنے فیصلوں کو خدا کے تابع کریں مجھے پتہ ہے آج بھی آپ نے بہت سے فیصلے کیے ہوں گے کہ آج میں کرنا ہے آج میں وہ کرنا ہے لیکن یاد رکھیں پہلے وہ کریں جو خدا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے لکھا ہے پہلے نمبر پہ خدا ہے نمبر تو سمجھ لے نا نمبر اسی کہیں نہیں جی نہیں پہلے ہاں جی میں باقی بات جو نہیں پہلے خدا پہلے میں نہیں پہلے میں جو ہوں سو ہوں وہ ہے پہلے وہ ہے اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں وہ پہلے ہے ہم نہیں ہیں ہم بعد میں ہیں پہلا نمبر اس کا ہے پہلا فیصلہ یہ کریں کہ میں نے خدا کو اپنی زندگی دینی ہے پہلے ڈھونڈو اس کی پھر سب چیزیں انعام نہیں برکتیں آپ کا پیچھا کریں گی آپ خدا کا پیچھا کریں گے اگر آپ برکتوں کا پیچھا کرتے رہیں گے اور آپ ساری زندگی برکتیں تلاش کرنے میں گزار دیں گے آپ کبھی برکت نہیں پائیں گے کیونکہ برکات کا تعلق خدا سے ہے پہلے خدا کو تلاش کریں پہلے خدا کو زندگی دیں پہلا فیصلہ یہ کریں کہ آپ خدا کی مرضی
کو جان لیں اور اس کی مرضی کو پہچان لیں, اس میں جینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, تو پھر تمام برکتیں آپ کے پیچھے آئیں گی. آپ کو برکتوں کے پیچھے نہیں جانا پڑے, کیونکہ آپ کا پروائیڈر خدا ہے, آپ نہیں ہیں. آپ خود اپنی زندگی کے پروائیڈر ہیں. جی میں آپ ہی فیصلہ کیتا ہے کہ میں اپنے گھر نوں چلاواں, میں فیصلہ کیتا ہے میں انج کراں گا, میں انج کراں گا. او پلیز یاد رکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. کہیں خدا تو مجھے فیصلے کرنے کی عقل سمجھ دے تاکہ میں وہ فیصلے کروں جو تو نے میرے لیے ٹھہرائے. سب سے اچھا فیصلہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں. کیا لکھا ہے؟ دیکھیں, کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ حکم کرنا. خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمیں حکم. اور حکم کیا ہے؟ کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے. کیا کرے؟ خدا سے محبت رکھے. جب تو خدا سے محبت رکھے گا تو تو زندگی پائے گا, تیرے لیے بھلائی پیدا ہوگی. ایک حوالہ نکالیں, پہلا پترس نکالیں, پہلا پترس جی اس کا 3 باب 10 آیت. اچھا نمبر بڑے مزیدار ہیں, میں اکثر آیتوں کے نمبرز پر بھی غور کرتا رہتا ہوں. چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا, ہاں جی کدے تو خوش ہونا, واہ کیڑا کیڑا زندگی چ خوش ہونا چاہتا ہے, سارے چاہتے ہیں نا جی. تو لکھا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے. کیڑے دن؟ اچھے. کیڑے؟ یار ساڈے کدی اچھے دن آن گے نا تے پھر میں انج کر دیاں گا, میں انج کر دیاں گا, میں یہ کر دیاں گا. بھاجی اچھے دن تے آ لیں گے. او بھائی اج کرو گے تے اچھے دن آؤں گے, اچھے دن آؤں گے تے کراں گا, کدی بھی نہیں آنے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھاجی اچھے دن آؤں گے تے گرجے آواں گے, پورے بھار نہ آواں گے. پادری صاحب ٹینشن نہ لو, اچھے دن آؤں گے تے گرجے آواں گے. یاد رکھیں لکھا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے. اب ذرا غور کریں, ہمارے فیصلے ہیں کہ نہیں مکر دیا گلاں؟ ہم ہمیشہ مکر کرتے رہنے ہیں, خدا نو پورا ٹائم بھی نہیں دیندے. مکر مکر اور کہنے ہیں زندگی ساری سارے نا سپر ڈوپر ہوئے تے مکر اسی ختم نہیں کرتے اپنی زندگی. او بھائی صاحب ٹھنڈ بڑی سی تاں نہیں میں گرجے آیا. بائبل نہیں پڑھتے, دعا نہیں کرتے, خدا دے حکمان نہیں سی جانتے. ہم سے کوئی سوال پوچھ لینا کہ بھائی تسی کرسچن کیوں ہو, تے سانوں جواب ہی نہیں دینا ہوندا. تے اسی کہنے ہیں جی اسی جناب شاہی کہنا دا فرقہ ہو. تسی کتھوں فرقہ ہو جی؟ بھائی فرقہ ہون لے تسی فرقہ ہے تو تفرقہ ہو جنہ لڑائیاں پائی دیاں نے. تو فرقے نو سمجھ دیا نا کی ہوندا ہے جتھے لڑائی نہیں مکدی. اساں تفرقہ پایا دا خدا نے. خدا ہوندا نہیں تو انج کر, میں نہیں ہو انج کرنا. ائی تفرقے ہاں, فرقے نہیں.
شاہی کہنا تھا فرقہ کاٹ رہے تھے تو فرقہ بہت آنا. سو پلیز آئیں اپنی حالت کو چینج کریں, اپنے آپ کو چینج کریں. اگر تو زندگی میں کی ویکھنا چاہنا ہے, اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے, تو اپنی زبان کو بدی اور مکر کی بات سے باز رکھ. سو دیکھیں, بدی سے کنارہ کرنا اور نیکی کو عمل میں لانا ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے, اور یہ ہمیں صلح کا طالب بنا کر خدا کے حضور پیش کر دیتا ہے. کلام چ لکھا ہے, کیونکہ خدا کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں, مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے. اچھا, راست بازان تے کی یہ نظر ہے تے نگاہ کنہ دیتے ہوئے بدکار دیتے, یعنی خدا دونوں کو دیکھ رہا ہے, راست بازوں کو بھی اور گنہگاروں کو بھی دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے کان جو ہے نا وہ کچھ سن رہے ہیں, اور وہ کس کی آواز سن رہے ہیں؟ راست باز کی دعا کی آواز. ایسے لوگ جو سچائی سے خدا کو پکارتے ہیں, جو مکر کے ساتھ نہیں, جڑے مکر کر کے مکری ہو کے تے خدا نو پکار دے نا, بکری وانگو میں ہی کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیو, انہاں دی خدا کدی نہیں جے سندا. جڑے مکر کرتے نا, مکر وہ بکری وانگو میں ہی کرتے رہتے ہیں, انہاں دی خدا نہیں سندا. لیکن جو مکر سے باز آ کر خدا کی طرف سچے دل سے رجوع لاتے ہیں اور اس کے حکم کے طالب ہو کر اس سے محبت کر لیتے ہیں اور اس کے طرف آ کر اس سے اپنی صلح قائم کرتے ہیں, وہ خدا میں شادمان زندگی حاصل کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, ہمیں چاہیے کہ ہم مکر کی باتوں سے نکلیں, ہم فریب کھانے اور فریب دینے سے باہر آئیں. اسی فریب کھانے بھی آپ پہ تے فریب دینے بھی آپ پہ, تو اس سے باہر آئیں اور خدا کو ٹھٹھوں میں نہ اڑائیں, بلکہ خدا کے کلام کا لحاظ رکھیں, اس کی عزت کریں, اس کے حکم کی عزت کریں, کیونکہ اس کا حکم ہمارے لیے ہے. کلام دے وچ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, یوحنا دی خط دے وچ لکھا ہے, خدا کے حکم سخت نہیں. خدا کے حکم کئی بار اسی یہ بھی کہنا, خدا کے حکم بڑے ڈاڈے نے. وہ بھائی ذلت کھاندے ہو پہ ایڈے ایڈے ڈاڈے لوکاں نو تسی برداشت کردے ہو, انہاں دی گلاں برداشت کر لیندے ہو, ہر چیز برداشت کر لیندے, صرف کادے نہیں, اپنی ضرورت پوری کرنے لئی. لیکن خدا دی عبادت تے پرستش کرن لئی اسی خدا دی اس محبت نو برداشت نہیں کردے جیڑی وہ ساڈے نال رکھدا ہے. حقیقت ہے. دیکھیں بڑی خوبصورت بات یوحنا کہتا ہے دیکھو خدا نے ہم سے کیسی محبت کی. کہتا ہے دیکھو, غور کرو کہ خدا نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم اس کے فرزند کہلائے. اور اگے کہتا ہے اور ہم ہیں بھی, کوئی شک نہیں اسی خدا دے فرزند ہاں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ساڈے نال محبت کیتی ہے اور ہم اس محبت کو ٹھکرا رہے ہیں. او خداوند تو اپنی محبت کو اور رکھ بھائی, مینوں روٹی چاہیے, مینوں کوٹھا چاہیے, مینوں میری زندگی چ جڑے میں فیصلے کیتے نے نا او چاہیے نے, پہلے او پورے ہون گے تو میں تیرے گھر آواں گا. او بھائی اپنے فیصلے بدلیں. آپ نے غلط فیصلے کر رکھے ہیں کہ پہلے میرے فیصلے پورے ہوں گے تو پھر
میں تیرے علاوہ مانگا نہیں خداوند مجھے تو اپنے حضور میں صحیح فیصلے کرنے کی برکت دے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے والد صاحب نے میرے ساتھ بپتسمہ لیا, ہم نے اکٹھا بپتسمہ لیا. اب آپ سوچیں کہ ان کی ایج کتنی ہوگی. تقریباً اس وقت ان کی ایج 50 سال کے قریب تھی جب انہوں نے بپتسمہ لیا. تو انہوں نے زندگی کے 50 سال اپنی مرضی کی, اپنی مرضی دے فیصلے نہ زندگی گزاری. لیکن 50 سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب میں خدا کی مرضی سے زندگی گزاروں. 50 سال بعد فیصلہ لیا. کیا آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی 50 سال والا ذرا ٹھہر جو, میں اپنی پہلے مرضی پوری کر لوں. تب تک کیا ہوگا؟ آپ بہت کچھ کھو چکے ہوں گے, آپ بہت سی بربادی کر چکے ہوں گے, اپنی بھی اور اپنی نسلوں کی. شاید اس وقت تک آپ کا بیٹا بیٹی کسی بری لت میں لگ جائے, شاید وہ کسی بری عادت کا شکار ہو جائے. تو کیا پھر آپ روئیں گے, دعائیں کریں گے, پھر خدا کی طرف رجوع لائیں گے جب آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے؟ کیا بہتر نہیں کہ ہم آج ہی توبہ کریں, ہم آج ہی اچھا فیصلہ کریں, ہم آج ہی خدا کی طرف رجوع لائیں, اور جس نے ہمارے سامنے زندگی اور موت کو رکھا ہے ہم اس میں سے زندگی کا انتخاب کریں کہ ہاں خدا میں زندگی پانا چاہتا ہوں, اور میں اور میرا گھرانہ بھی تیرے حضور زندگی پانا چاہتا ہے. میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں, میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں آج سے تیرے لیے جیوں گا. سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھا فیصلہ لیں اور خدا کی طرف رجوع لیں. بائبل مقدس میں آپ کو پتہ ہے ایک شخص تھا نعمان کوڑی. نعمان کوڑی کا ذکر کتنے لوگوں نے سنا ہوا؟ سنے؟ نعمان کوڑی کی بات کر کے میں اس کو ختم کروں گا. نعمان کوڑی وہ شخص تھا جو ایک کوڑ کے اندر مبتلا تھا. کس کے اندر؟ کس کے اندر؟ آج مجھے نہیں پتا آپ کس کوڑ کے اندر مبتلا ہیں. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ مینو کیڑا کوڑ ہے نا. ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ساڈے اندر کیڑا کوڑ ہے. تو نعمان کوڑی جو تھا اس کو کوڑ تھا, کوڑ دی بیماری سے, اور اس کے سارے جسم پر زخم تھے. اور اس شخص کے پاس ایک بچی تھی جو ایک ایماندار تھی, جو اسرائیل کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, اور اس نے اسے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک نبی ہے, اس کا نام الیشا ہے, تو اس کے پاس جائے گا تو وہ تجھے شفا دے دے گا. خدا تو اس سے کہے گا, وہ تیرے لیے دعا کرے گا, تو اچھا ہو جائے گا. اس نے اس کی بات کو سنا, مانا, اور اس نے کیا کیا, اس کو ایک عادت تھی پڑی ہوئی پروٹوکول لینی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بڑے منصب پر تھا, اور یہاں تک کہ اس کے پاس بادشاہ کا پروٹوکول بھی تھا, کیونکہ بادشاہ کا خاص بندہ سی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو خط لکھ الیشا نبی کو, تاکہ وہ خط الیشا کو دیا جائے, اور الیشا جدوں خط پڑھے ویکھے کہ بادشاہ نے میرے کو بھیجا ہے, تو الیشا جڑا نا مینوں پروٹوکول دے گا, مینوں عزت دے گا, پھر میرے لیے دعا کرے گا, تو پھر جناب میرا کام ہوئے گا. اسے عادت تھی پروٹوکول لینے, یہ اس کی روٹین کا حصہ بن گیا ہوا تھا, زندگی کی روٹین بن گئی تھی, کیونکہ وہ ایسے ماحول میں رہتا تھا. اس کا ماحول ایسا تھا کہ وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے, اور اس نے یہی طور طریقہ الیشا کے ساتھ بھی اپنایا کہ الیشا بھی منو پروٹوکول دے. لیکن جب وہ وہاں گیا تو اندر گیا الیشا نا شگرد جہازیوں نے جا کے کیا باہر بندہ آیا جی اے دا پروٹوکول یہ وہ سارا, انہیں کیا انہوں کہا جاؤ تو جا کے ہوتے لائے.
اب اسے تھا کہ باہر آئے گا علیشا منو گلے لائے گا جناب سر جناب آؤ تہاڈی سیوا کراں کی کراں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا وہ ایسا ایکسپٹ کر رہا تھا ایسا ہوگا کئی دفعہ ہم بھی کچھ چیزوں کو ایسا ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں یار انج ہونا چاہیے انج ہونا چاہیے ہم اپنے اندر ان چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہونا چاہیے